الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو لا تتخذوا بطانة من دونکم مت ٹھہراؤ دلی دوست اپنوں کے علاوہ لا یألونکم خبالا نہیں کمی کرتے وہ تمہاری ہلاکت کی ودوا ما عنتم وہ چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑو قد بدت البغضاء من افواہہم یقیناً ظاہر ہو گیا بغض ان کے منہوں سے وما تخفی صدورہم اکبر اور جو چھپاتے ہیں ان کے سینے وہ تو بہت بڑا ہے قد بینا لکم الآیات یقیناً بیان کیا ہم نے تمہارے لیے آیات کو ان کنتم تاقلون اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہاں انتم اولائی تحبونہم ہاں تم وہ لوگ ہو کہ محبت کرتے ہو ان سے ولا یحبونکم اور وہ محبت نہیں کرتے تم سے وتؤمنون بالکتاب کلی اور تم ایمان رکھتے ہو پوری کتاب کے ساتھ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا اور جب ملتے ہیں تم سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے وَإِذَا خَلَوْا اور جب الگ ہوتے ہیں عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ تو کاٹتے ہیں تمہارے اوپر انگلیاں غصے سے قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ آپ کہہ دیجئے مر جاؤ غصے کے ساتھ ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ تعالی جاننے والا ہے سینوں کے راز ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم اگر پہنچے تمہیں کوئی بھلائی وہ پریشان ہوتے ہیں وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا اور اگر پہنچے تمہیں کوئی برائی وہ خوش ہوتے ہیں اس کے ساتھ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا تمہیں نقصان نہ پہنچائے گی ان کی تدبیر کچھ بھی ان اللہ بما یعملون محیط بے شک اللہ تعالی جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کو گھیرنے والا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ آل عمران کا 12واں رکوع آیت نمبر 118، 119 اور 120 آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کفار کے اعمال برباد ہیں، اور ان کے مال اور ان کی اولادیں کچھ بھی کام نہ آئیں گی۔ ان کے اعمال کی مثال تو ایسے ہے جیسے ایک تیز ہوا چلے اور اس میں ایک بگولا ہو اور وہ ظالموں کے فصل اور کھیتی کو جلا ڈالے۔ ایسے ہی ان کے اعمال بھی ہیں کہ کفر کی تیز ہوا نے ان کو برباد کر دیا۔ آج کے سبق میں اہل ایمان کو کہا گیا کہ تم کفار کے ساتھ دوستی نہ رکھو۔ دلی تعلق اور دلی یارانہ صرف اہل ایمان سے ہونا چاہیے، دلی محبت کسی کافر سے نہیں۔ اور یہ اس کے علاوہ بھی کئی آیات میں قرآن مجید نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ مثلا اسی سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، کہ ایمان والے کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ اسی طرح سورۃ المائدہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یتخذ الیہود والنصارى اولیاء، کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اسی طرح سورۃ الممتحنہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست تم نہ بناؤ۔ انسان کی سمجھدار اور عقل مند ہونے میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ اسے دوست اور دشمن کی پہچان ہو۔ جس آدمی کو دوست دشمن کی پہچان نہ ہو وہ ہمیشہ مار کھاتا ہے۔ تو اہل ایمان کو بھی یہ پہچان ہونی چاہیے کہ کفار ہمارے دوست نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دوست نہیں ہیں، جو تمہارے ساتھ دشمنی کرنے میں، تمہاری ہلاکت میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے، تم ان کے ساتھ دلی تعلق کیوں رکھتے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، مت ٹھہراؤ، بطانہ اندر کا بھیدی، بطانة من دونکم دلی یار، اندر کا تعلق دار، رازدان، من دونکم اپنوں کے علاوہ۔ اپنے کون ہیں؟ ایمان والے۔ اپنے کون ہیں جی؟ ایمان والے۔ ایمان والے، انہیں اپنوں کو دوست بناؤ، کسی غیر کو اپنا دلی رازدان ہرگز نہ بناؤ۔ کیوں؟ لا یعلونکم خبالا، وہ تو کمی نہیں کرتے تمہاری بربادی کی۔ خبالہ تمہاری بربادی، تمہاری نقصان، تمہاری تباہی۔ انہیں تو جب موقع ملے وہ ڈنگ مارنے سے باز نہیں آتے، اور ان کا تو مشن یہی ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑو، جتنے دکھ آئیں تمہارے اوپر، جتنی مصیبتیں آئیں تمہارے اوپر، وہ تو خوش ہوتے ہیں۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، یقیناً بغض ظاہر ہو گیا
ان کے منہوں سے کبھی کبھی کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے ان کی اصلیت کا کہ ان کے دلوں میں کتنا بغض ہے اہل ایمان کے لیے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینے چھپاتے ہیں وہ تو اس سے بھی بہت بڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی کے صحابہ، کبھی کبھی ایسی بات لوگ کر دیتے ہیں ان کے منہ سے نکل جاتی ہے جس سے اہل ایمان کا بغض ٹپک رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک آدھ بات تو تم نے سن لی، دل میں اور سینوں میں کتنا بغض چھپا ہے وہ میں اللہ تمہیں بتا دیتا ہوں۔ وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے سینے بغض چھپا رہے ہیں وہ اس بات سے بھی بہت بڑا ہے، بہت زیادہ بغض تمہارے ان کے سینوں میں تمہارے لیے موجود ہے۔ قد بینا لکم الآیات، یقیناً ہم نے بیان کر دیا تمہارے لیے آیات کو، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو، اگر تمہارے اندر عقل موجود ہے، ہم نے تمہارے لیے آیات کو بیان کر دیا ہے، یعنی ہم نے تمہیں بتا دیا ہے کہ ان کے سینوں میں تمہارے لیے بہت بڑا بغض موجود ہے۔ اور اب آگے اللہ فرماتے ہیں اگر تم ان سے محبت کرو بھی تو وہ تو تم سے محبت نہیں کرتے، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ تم ان سے محبت کیسے کر سکتے ہو، تم تو پوری کتاب پر ایمان رکھنے والے ہو نا، اور وہ پوری کتاب پر ایمان رکھنے والے نہیں ہیں، وہ تمہارے نبی کا انکار کرتے ہیں، تمہارا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں ہا انتم اولائی تحبونہم، ہاں تم وہ لوگ ہو کہ تم ان سے محبت کرتے ہو۔ اب پھر تو سمجھ آ رہی ہے، آج آتی انشاءاللہ سمجھ، آج تو ٹھیک جگہ پہ بیٹھے میں آ کر تو سب انگلی سے رکھی ہوئی تو کالی صاحب ہاتھ تھوڑی کنڈی تھی رکھا ہوا، آج بالکل ٹھیک جگہ پہ بیٹھے ہو ماشاء اللہ۔ نہیں کوئی گل نہیں۔ انتم اولائی تحبونہم، ہاں تم وہ لوگ ہو کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلی، اور تم تو ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو، تم ساری کتاب پر یعنی وہ کتاب پر ایمان نہیں رکھتے۔ آپ نکالیں گے 28واں پارہ سورۃ الممتحنہ، سورت کا نام ہے سورۃ الممتحنہ، 28واں پارہ ہے، صفحہ نمبر ہے 496، 496، سورۃ الممتحنہ شروع سے نکالیں پہلی آیت۔ سورۃ الممتحنہ 28واں پارہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صفحہ نمبر 496، 496 سورۃ الممتحنہ شروع سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، مت ٹھہراؤ جو میرے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں، اولیاء ان کو دوست مت ٹھہراؤ، تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ انہوں نے کفر کر دیا، انکار کر دیا جو تمہارے پاس حق آیا ہے، وہ حق کا انکار کرتے ہیں، تم ان کے ساتھ دوستی کیسے کر سکتے ہو؟ یخرجون الرسول وإیاکم، یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے میرے رسول کو نکالا، مکہ سے نکالنے والے کون تھے؟ یہی کافر تو تھے، وإیاکم، اور تمہیں بھی نکالا، ان تؤمنوا باللہ ربکم، کیا جرم تھا کہ تم ایمان لائے تھے اللہ کے ساتھ جو تمہارا رب ہے،
رب کے ساتھ ایمان لانے کے جرم میں انہوں نے تمہارے ساتھ دشمنی کی ہے۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلے ہو جہاد کے لیے میرے راستے میں، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا کی تلاش میں، تسرون الیہم بالمودہ، پھر خفیہ دوستی کے پیغام ان کافروں کی طرف کیوں بھیجتے ہو؟ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ، اور جس نے یہ کام کیا تم میں سے، یعنی کافروں کے ساتھ دوستی لگائی، تو سنو، فقد ضل سواء السبیل، وہ پھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ راجہ عبدالجلیل صاحب وہ سیدھے راستے سے پھٹک گیا، جاگے ہو ماشاءاللہ۔ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً، اگر وہ تمہارے اوپر غلبہ پا لیں تو وہ تمہارے دشمن بنے۔ اگر وہ کافر تمہارے اوپر غلبہ پا لیں، اگر وہ کافر تمہیں پکڑ لیں تو کیا ہو جائے؟ وہ تمہارے لیے دشمنی کریں، وہ کبھی دوستی نہ کریں تمہارے ساتھ۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور وہ پھیلائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھوں اور زبانوں کو تکلیف کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے؟ وہ ہاتھوں کے ساتھ بھی ظلم کریں تمہارے اوپر، زبان کے ساتھ بھی تمہیں برا بھلا کہیں، وہ کسی چیز سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر بن جاؤ۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ تم بھی کافر بن جاؤ۔ ایسے لوگوں کو تم دوست کیوں بناتے ہو؟ لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم یوم القیامہ، ہرگز تمہیں نفع نہ دیں گے، نہ تمہارے رشتہ دار، نہ تمہاری اولاد دن قیامت کے۔ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر، جب فیصلہ کون کرے گا قیامت کے دن؟ اللہ، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ اب آخری بات اللہ بتاتے ہیں کافروں کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، کافروں کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں سنو، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، سبحان اللہ سبحان اللہ، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، یقیناً تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں۔ کیا نمونہ ہے؟ سنو، اذ قالوا لقومہم، جب کہہ دیا انہوں نے اپنی قوم سے، کیا کہا؟ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، بے شک ہم بیزار ہیں تم سے اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، ان سے بھی، نہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ جن کی تم عبادت کرتے ہو تمہارے اور جھوٹے معبودوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ سنو مزید کیا تھا؟ کفرنا بکم، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھی کہہ رہے ہیں کفرنا بکم، ہم نے انکار کیا تمہارے ساتھ، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ظاہر ہو گیا ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ہمیشہ کے لیے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ کی وحدانیت کے ساتھ۔ جب تک تم اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے، جب تک تم اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، تب تک ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، دشمنی اور بغض ثابت ہو گیا ہے، محبتیں ختم ہو گئی ہیں، تعلقات سارے ٹوٹ گئے ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں لوگوں یہی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت تو تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے انہوں نے دو ٹوک کہا نا کفر و شرک کرنے والوں کے ساتھ، چاہے رشتہ دار ہی کیوں نہ تھے، فرمایا ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں جب تک تم اللہ کی توحید کو نہ مانو تو۔ اس لیے اہل ایمان کا بھی اہل شرک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جب تک وہ اللہ کی توحید کو نہ مانے۔ واپس آئیے جی، اس میں اللہ فرماتے ہیں ہا انتم اولائی تحبونہم، تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم ایمان رکھتے ہو ساری کتاب کے ساتھ، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور بعض ان بدبختوں میں منافق بھی ہیں، جب تمہارے سامنے آتے ہیں کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، اور وَإِذَا خَلَوْا، جب الگ ہوتے ہیں بے ایمان آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، کاٹتے ہیں تمہارے اوپر انگلیوں کے پورے غصے کے ساتھ۔ انامل یہ پورے انگلیوں کے جو پور ہوتے ہیں یہ آخر ایسے غصہ آتا ہے نا، یوں چک مارتے ہیں کہ بس چلے تو ہم چبا ڈالیں ان کو، لیکن اللہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، سنیں گے توجہ کے ساتھ، مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں پھر سنو، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ الگ ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، کاٹتے ہیں تمہارے اوپر انگلیوں کے پور غصے کے ساتھ، قل، کہہ دے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بڑے غصے کے ساتھ انگلیاں چبا رہے ہیں ان کو کہہ دے میرے پیغمبر، موتو بغیظکم، مر جاؤ غصے کے ساتھ۔ سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ۔ ایسا جواب دیا ان بے ایمانوں کو، موتو بغیظکم، مر جاؤ غصے کے ساتھ، جتنا مرضی غصہ کر لو، اللہ اہل ایمان کو سر بلند کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے، رب کا تعلق، رب کی رحمتیں ایمان والوں پہ برستی ہیں۔ تم جتنا مرضی انگلیاں چبا لو، مر جاؤ گے غصے کے ساتھ، تم اہل ایمان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تو سینوں کے راز بھی جاننے والا ہے، کس کے دل میں کتنا بغض ہے اہل ایمان کے بارے میں کون جاننے والا ہے؟ اللہ۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اور ان کے اب اللہ بغض کی کیفیات کو بیان کرتے ہیں، اتنے بغض کے مارے ہوئے ہیں یہ۔ ان تمسسکم حسنۃ، اے اہل ایمان اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے، تسؤہم، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کو عزت ملے، مسلمانوں کو فتح ملے، مسلمانوں کو کہیں کامیابی ملے، وہ بے ایمان اندر سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی دکھ پہنچے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اب جناب ٹھیک ہوا ایمان والوں کے ساتھ، اللہ فرماتے ہیں تمہاری خوشی ان کو برداشت نہیں ہوتی، تمہارا غم وہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، لیکن سنو اے اہل ایمان، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم نے صبر کا دامن نہ چھوڑا اور تقوی نہ چھوڑا، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تمہیں ان کی تدبیریں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، جتنا مرضی منصوبے بناتے رہیں، جتنا مرضی پروگرام بناتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں تمہارے خلاف، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی تدبیریں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں۔ کیوں؟ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کو گھیرنے والا ہے، جتنا مرضی منصوبہ بنا لے، جتنا مرضی پروپیگنڈا کر لیں، جو مرضی پروگرام بنا لیں، ان اللہ علیم، ان اللہ بما یعملون
محیط، ان کے اعمال کو اللہ گھیرنے والا ہے، اللہ کے گھیرے اور اللہ کی گرفت سے باہر ان کی کوئی تدبیر نہیں چل سکے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ دلی تعلق ہوگا تو صرف اہل ایمان سے، بے ایمانوں کے ساتھ دلی تعلق رکھنے کی ضرورت ہے نہ اجازت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، نہ ٹھہراؤ تم دلی دوست اپنوں کے علاوہ، لا یعلونکم خبالا، نہیں کمی کرتے وہ تمہاری ہلاکت کی، تمہاری بربادی اور نقصان کی، ودوا ما عنتم، چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑو، قد بدت البغضاء من افواہہم، یقیناً ظاہر ہو گیا بغض ان کے منہوں سے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو چھپاتے ہیں ان کے سینے وہ تو بہت بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات، یقیناً بیان کیا ہم نے تمہارے لیے آیات کو، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو تو، ہاں انتم اولائی تحبونہم، ہاں تم وہ لوگ ہو محبت کرتے ہو ان سے، ولا یحبونکم، اور وہ محبت نہیں کرتے تم سے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم ایمان رکھتے ہو ساری کتاب کے ساتھ، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب الگ ہوتے ہیں کاٹتے ہیں تمہارے اوپر انگلیاں غصے سے، قل آپ فرما دیجئے، موتوا بغیظکم، مر جاؤ اپنے غصے کے ساتھ، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں کے راز، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں پہنچے کوئی بھلائی وہ پریشان ہوتے ہیں، وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہَا، اور اگر تمہیں پہنچے کوئی تکلیف وہ خوش ہوتے ہیں اس کے ساتھ، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا، لا یضرکم کیدہم شیئا، تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے گی ان کی تدبیر کچھ بھی، ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ جو وہ کرتے ہیں اس کو گھیرنے والا ہے۔